بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں کہ اس میں گنہگار لوگوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کی بخشش فرمائی جاتی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہوگا اور ان کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے۔ اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت میں 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں۔ ہر روز یہ معاملہ کیا جاتا ہے، ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، آخری دن ہوتا ہے، اس وقت پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوگا ان کی مجموعی تعداد کے مطابق اس آخری دن، آخری رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں، لیکن وہاں پر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ چار آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش اس رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان 4 آدمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ 4 آدمی، ان میں سے ایک شرابی آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور والدین کے نافرمان کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسرے کا بغض اور کینہ رکھنے والے کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہوگی۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والے، اس کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ چار کام، 4 عمل جس کے اندر پائے جاتے ہیں، یا ان چاروں میں سے کوئی بھی جو ہے چیز کسی انسان کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ ان 4 گناہوں سے توبہ کرے، شراب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کرے اور توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر معاف فرمائیں گے۔ والدین کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور والدین کی فرما برداری کرنے والا بن جائے، جو کچھ پہلے ہو چکا اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، والدین سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کا بغض اور کینہ، اس کو اپنے دل سے ختم کیا جائے۔ منفی سوچ انسان کو اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ اور ہمارے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر 99 اچھائیاں ہیں، ایک برائی نظر آ گئی تو اس ایک برائی کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور باقی 99 اچھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو ایک برائی کی وجہ سے اس سارے انسان کے کردار کو ہم جو ہے پانی پھیر دیتے ہیں اور اس سے نفرت اور کینہ رکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کو منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے بلکہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ کسی باشر آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں اور پانی کھڑے ہو کے پی رہا ہے تو آپ کو منفی سوچ نہیں رکھنی کہ یہ کھڑے ہو کے پی رہا ہے، ان کی داڑھی ہے، یہ وہ ہے، بڑے دیندار بنتے ہیں، پانی دیکھو کھڑے ہو کے پی رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے مثبت سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے گھٹنے میں تکلیف ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے یہ بیٹھ نہ سکتے ہو، کھڑے ہو کے پی رہے ہو۔ تو یہ مثبت سوچ انسان کو رکھنی چاہیے۔ تو جب یہ سوچ ہوگی تو کسی کا کینہ اور بغض انسان کے اندر نہیں آئے گا۔ تو اس کینے اور بغض سے بھی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے ساتھ محبت رکھیں۔ انشاءاللہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے اور آپس کی نفرتیں اور قطع تعلق ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو ان 4 آدمیوں کے علاوہ باقی سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ ان 4 آدمیوں کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، رمضان المبارک میں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔